احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ تعالی فضل الہی سے حضور صاحب مزار سیدنا و مرشدنا حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص مبارک کی 3 روزہ سالانہ تقاریب کی آج اختتامی اور دعائیہ نشست ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی نشست میں، کل کی درمیانی نشست میں اور اختتامی تقریب میں جتنے معاملات تھے، اللہ کا شکر ہے کہ بخیر و عافیت آپ احباب کی شرکت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے فضل کے ساتھ اپنے اکمال اور اتمام کو پہنچے ہیں۔ دعا کریں آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی شریعت مبارکہ کے مطابق حضرت صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی موافقت میں ان تقریب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ شرکاء کرام جو پہلی نشست میں، دوسری میں، تیسری میں موجود رہے ان کو بھی، اور جو باوجود کسی عذر کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے تشریف نہ لا سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان پر بھی اپنا فضل اور رحمت کا سایہ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ جڑے بچے انہوں چپ کراؤ، جڑے بھی ہیں پرلے پاس پرلے والے۔ 2 باتیں عرض کرنا مقصود ہیں۔ ایک کا تعلق تمام شرکاء کرام کے ساتھ ہے، وہ سمجھیے عمومی بات ہے، اور دوسری خاص طور پہ یہ چونکہ اختتامی نشست ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے جہاں فوائد کے اعتبار سے یا اچھائی کے اعتبار سے دیکھنی ہوتی ہے، اس میں تنقیدی نظر سے بھی کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کی بھی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کا تعلق خاص طور پہ ان احباب کے ساتھ ہے جو خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے علم کے مطابق رجال ایسے منتخب فرمائے ہیں جو ہر زمانہ ہر دور میں دین حق اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اس میں کسب کو دخل تو ہوتا ہے لیکن بعد میں، یعنی بندے کی محنت بھی ہوتی ہے لیکن محنت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا انتخاب اور اس کا فضل جو ہے وہ سبقت لے جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام تمام ذوات مقدسہ دین حق اسلام کے حامی ہوتے ہیں، اور خلاف شرع آنے والا شخص کبھی بھی بزرگان دین کی نظر میں محبوب اور ممدوح نہیں ہوا کرتا۔ تو شریعت کا مخالف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین اور قانون قاعدہ کا مخالف ہو، ایسا بندہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب ہوتا ہے، نہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارکہ کی بارگاہ میں قابل تعریف ہوتا ہے، اور نہ ہی حضرات اولیاء کرام علیہم الرضوان ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ عمومی طور پہ آج جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خانقاہی نظام ہے اس وقت بہت زیادہ تباہی کا شکار ہے، بایمانہ کہ جو سجادگان ہوتے ہیں اور خانقاہی نظام میں جو سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ اپنی ذمہ داریوں سے خود ہی ناواقف ہوتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ذمہ داری شرعاً اور روحانیت کے اعتبار سے ان کی کیا بنتی ہے، یہ اپنی ذمہ داریوں کے سوا اور راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں 2 یا 3 سال پہلے 3 سال پہلے کی بات ہے، شاید لاہور میں ایک اجلاس میں تقریر کر رہا تھا۔ وہاں شہر لاہور کے کوئی 20 کے قریب پیران عظام، بڑے بڑے جبے اور گدیوں والے موجود تھے، صرف لاہور سے تعلق رکھنے والے یا مضافات لاہور سے باہر کا کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے، آپ کچھ بھی کہیے، تیاری تھی جو بھی تھا، اصل میں اس کا عنوان ہی تصوف تھا اس اجلاس کا۔
تو میں نے اس مقام پر تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، میں نے کہا کہ آپ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، پیران عظام، جتنی شخصیات، آپ سارے کے سارے کسی نہ کسی لحاظ سے ضرور عزت کے لائق، یا تو اپنے بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے، یا سید ہونے کی وجہ سے، یا شیخ ہونے کی وجہ سے، کسی نہ کسی لحاظ سے آپ سارے ہی عزت کے لائق ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو سارے عزت کے لائق ہیں وہ سارے کے سارے پیر بھی ہو جائیں۔ اور میں نے یہ جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں کہا کہ دور اور حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ احباب کی بیعت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک آپ اپنی اولادوں کو دین نہیں پڑھا لیتے۔ یہ جملہ میں نے وہاں پر کہہ دیا۔ ان 20 کے قریب مشائخ میں سے صرف 2 بندے ایسے ہیں مجھے یاد ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر میری تائید کی۔ ان میں سے ایک خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تھے اور دوسرے ایک خانقاہ کے اور شیخ تھے۔ انہوں نے چونکہ اپنا صاحبزادہ پڑھا لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات ہاتھ اٹھا کر بڑی دور سے میری تائید کی۔ اور مجھے یاد ہے اس جملے کا خمیازہ مجھے یہ بھگتنا پڑا کہ جب میں تقریر کر کے فارغ ہو کر اپنی نشست پر آ کر بیٹھا تو میرے بالکل ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے جن کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضرت میاں میر صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ میرے بعد جس وقت دعوت خطاب ان کو دیا گیا وہ اسٹیج پر آئے تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہمارے بزرگ حضرت میاں میر صاحب بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق حضرت سیدنا شاہ ابو المولی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، میں اس بنا پر لحاظ کرتے ہوئے شاہ صاحب کی بات کا جواب نہیں دیتا، وگرنہ بہت ساری باتیں کرنے والی تھیں۔ اتنی بات انہوں نے کہی، لیکن بحمد اللہ تعالی ہم بھی اپنے میدان کے آدمی ہیں۔ عمر اگرچہ میری کم ہے لیکن بہرحال میں نے دنیا اپنی عمر سے زیادہ دیکھی ہے۔ جس وقت وہ واپس آئے اور آ کر بالکل میرے ساتھ بیٹھے، کیونکہ ان کی نشست میرے ساتھ تھی، وہ بیٹھے یہاں پر، تو پھر انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی بات کا، حالانکہ میں نے جو بات کی ہے وہ غلط تو نہیں ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں، اب اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ بہرحال چونکہ زد لگی ہے، ضرب لگی ہے، تو اس کا درد اٹھنا تھا، وہ اٹھا۔ میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے بزرگوں کا جو آپ کے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کا لحاظ کر گیا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ نے بہتر کیا، آپ نے جو ہے وہ لحاظ کیا ہے، اگر آپ لحاظ نہ کرتے اور کوئی بات کر دیتے تو کوئی بات نہیں، جس سپیکر پر کھڑے ہو کر آپ نے عارضی طور پر تقریر کی ہے یہ ہے ہی میرا۔ آپ شاید نہیں جانتے، آپ یہاں آئے ہیں تو انتخاب جن کا ہے وہ سارا تعلق میرا ہے، وہ کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ بات کرتے تو میں بغیر اجازت کے آپ دیکھتے کہ میں سپیکر پر جاتا اور وہاں کھڑے ہو کر آپ سے پوچھتا کہ حضرت میاں میر صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جناب والا آپ تو ہیں فاروقی النسل، آپ فاروقی النسل ہیں، آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، لیکن حضرت آپ سجادہ نشین تو میاں میر صاحب قادری کے کہلاتے ہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں، پہلے اپنا شجرہ پیش کریں یہاں۔ تو میں نے ان کو یہ جملہ کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا کیا آپ نے عزت بچائی ہے اپنی، بہتر ہو گیا کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ یعنی میدان ایسا ہے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیخ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عزت کے لائق ہوتے ہیں۔ میں پورا جملہ نہیں دہراتا، پورے واقعات نہیں عرض کرتا، تھوڑا یہ والیوم جو ہے میں پوری بات عرض نہیں کرتا، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر ہر پیر کی اولاد جتنی ہے ساری کی ساری، یعنی مشائخ جتنے ہیں بزرگ، اگر سب کی اولادیں ساری کی ساری ہی عزت کے لائق ہوتی تو گرامی قدر حاضرین، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، قربانی ان میں سے ایک کی قبول ہوئی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ اس کے باطن میں اور جس کی قربانی کو قبول کیا گیا تھا اس کے باطن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بیٹے دونوں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے تھے۔ اچھا ایسے ہی آپ آگے آئیے، حضرت نوح علیہ السلام کے عالی مرتبہ ہونے میں کسی کو شک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے بندگان خاص میں سے ہیں، لیکن قرآن عزیز مخاطب کر کے کہتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ یہ اب آپ کے اہل میں سے نہیں رہا، یہ آپ کا بیٹا، آپ نے جس وقت طوفان آیا بیٹا کافر تھا تو آپ نے اس کے لیے کہا میرے مالک تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو محفوظ رکھے گا، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا ہی تھا۔
لیکن قرآن عزیز نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح اب یہ آپ کے اہل میں سے نہیں رہا، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، یعنی اس کا عمل آپ کے عمل کے موافق نہیں تھا، اس کا عمل آپ کی شریعت کے موافق نہیں تھا، لہٰذا اب یہ آپ کے اہل میں سے نہیں رہا۔ گرامی قدر حاضرین، بڑی سادی سی مثال اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے تھے، لیکن ان 10 میں سے 12 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے تھے، ان 12 میں سے رب العالمین جل وعلا نے ایک کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جو آپ نے بچپنے میں دیکھا تھا اس کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا تھا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب فرما لے گا، آپ کو منتخب فرمائے گا۔ باقی 11 بیٹے اگرچہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے عزت کے لائق ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ باقی 11 کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جس وقت آپ سمجھ جائیں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ ساری باتیں آپ پیش نظر رکھیں تو نتیجہ نکالنا بڑا آسان ہے۔ شیخ ہونا اور بات ہے، شیخ کی اولاد ہونا اور بات ہے۔ اب شیخ کی اولاد ہونا اور بات ہے، اور پھر شیخ کی اولاد ہو کر ان جیسا عمل کرنا بھی اور بات ہے۔ اس میں فرق ہوتا ہے، اس میں فرق ہے۔ بہرحال جو بندہ شیخ کی اولاد ہے تو وہ بزرگوں کی اولاد ہونے کے ناطے عزت کے لائق ضرور ہے، البتہ اگر اس کا عمل اپنے بزرگوں کے موافق نہیں ہے، علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے وہ اپنے بزرگوں کے موافق نہیں چلتا، تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کا سجادہ نشین ہو سکے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات، دعوے کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن بہرحال دعویٰ آپ میرا اعتماد سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھیں، اس وقت کے جتنے بزرگان دین کے نمائندہ ہیں الا ماشاءاللہ، استثناء موجود ہے، اکثریت ان کی ایسی ہے جو اپنے نام کے ساتھ سجادہ نشین لکھتے ضرور ہیں، گدی نشین لکھتے ضرور ہیں، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں بس سجادہ نشین ہونے کا مطلب کیا ہے، سجادہ کس کو کہتے ہیں اور نشین کیسا ہونا چاہیے، اس سجادے پر بیٹھنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ سجادہ، یہ ائمہ کرام نے اس لفظ کو جو منتخب فرمایا ہے، یہ ویسے فارسی والے جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اس مقام کے لیے جس پر سجدے کیے جاتے ہیں، اس مقام کے لیے، اس مصلی کے لیے، یہ جس مصلی پر میں بیٹھا ہوں جس پر سجدے کیے جاتے ہیں اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب سجادہ نشینی کا معنی یہ ہے کہ وہ مصلی جس پر بزرگان دین، مشائخ اعظام سجدے کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، ریاستیں بجا لاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو راضی کرتے رہے، اس مصلی پر ان بزرگوں کے ظاہری وصال کے بعد اب کون بیٹھے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے سجادہ نشین۔ اب یہ کوئی خالہ جی کا وعدہ تو نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ ایسے ہی آگے اوپر بیٹھ جائے گا، نہ، اس کی باقاعدہ شرائط۔ میں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان علی شان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتوح الغیب شریف میں میرے آقا حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سجادہ نشینی کا اہل وہ شخص ہے جس میں 12 صفات موجود ہوں، جس میں 12 صفات موجود ہوں، 12 صفات موجود ہوں۔ اب یہ صفات دیکھ لیں آپ۔ میرے آقا حضور دستگیر عالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نمبر 1، 2 صفتیں اس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ہونی چاہیے، یعنی صفات الہیہ کا فیضان اس میں ہونا چاہیے۔ وہ 2 صفات کون سی ہیں؟ رب العالمین جل وعلا کی ایک صفت ہے صفت غفار، اور دوسری ہے صفت ستار، یعنی وہ بخشنے والا ہونا چاہیے، معاف کرنے والا، اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ سجادہ نشینی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی یہ صفت کا فیضان ہونا چاہیے، وہ معاف کرنے والا ہو، وہ معاف کرنے والا ہو۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، یہی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنے کا عالم آپ دیکھیں کہ اگر کسی شیخ کا مرید جو ہے وہ اسی آستانے کے کسی دوسرے بندے کے بعد صرف سلام دعا لیتا ہوا ہی پکڑا جائے تو جناب والا اس پر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، وہ مجرم قرار پایا۔ فرد جرم سمجھ دیو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس پر الزام ثابت ہو گیا، لہٰذا اب وہ مریدی کا حال نہیں رہا، اب وہ بیعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اودے کول کیوں گیا، تو سلام کیوں لیا اودے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور معاف کرنے کا کیا عالم؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں انس کہتے ہیں میں 10 برس رہا ہوں، مجھے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس یہ تم نے کیوں کیا، نہ حضور نے کبھی مجھے یہ فرمایا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا،
10 برس حضرت انس کی عمر تھی، ظاہر ہے حکم دیا جاتا ہے تو اس میں بندہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے تو کر دیتا ہے بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ میں جب تک حضور کی خدمت میں رہا 10 برس میں نے گزارے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام کہا اور بالفرض میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین موافق ویسے نہ کر سکا جیسے فرمایا تھا، یا مجھ سے ہو نہ سکا، تاخیر ہو گئی کچھ بھی، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کبھی انس اے کیوں کیتا ہی، یا کبھی یہ بھی نہیں فرمایا انس یہ تم نے کیوں نہیں کیا، یا ایسے کیوں نہیں کیا، ویسے نہ کیا۔ کہتے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہ ایسے فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی صفات۔ پھر صفت ستار، یعنی پردہ پوشی کرنے والا ہونا چاہیے، پردہ ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ جو بندہ لوگوں کے اور اوروں کے پردے چاک کرنے والا ہو، پردے چاک کرنے والا ہو، میرے آقا حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سجادہ نشینی کا حل ہے ہی نہیں۔ دو صفتیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی صفات کا فیضان ہونی چاہیے۔ نمبر 1 معاف کرنے والا ہونا چاہیے، نمبر 2 گناہوں پر اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں دو صفتیں اس میں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 صفت رفیق اور صفت شفیق، یعنی نرم دل ہونا چاہیے اور مہربان ہونا چاہیے، رفیق ہونا چاہیے اور جناب والا شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے۔ پھر آگے یہ 4 ہو گئیں، 12 صفات فرمائی تھیں۔ حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 صفتیں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 صادق ہونا چاہیے، یعنی خود سچا ہو، اور مصدق ہونا چاہیے، یعنی تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ 2 صفتیں اس میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے۔ 6 ہو گئی۔ نمبر 4 2 صفتیں اس میں میرے آقا حضور دستگیر عالم فرماتے ہیں حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 امر بالمعروف کرنے والا ہونا چاہیے، نمبر 2 نہی عن المنکر کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی بھلائی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا تو ایک آیہ مبارکہ ان دنوں بہت زیادہ میں نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے بحمداللہ تعالیٰ، اس کی تفسیر بھی میرے ذہن میں ہے ساری۔ میں ابھی دوران نماز ہی اس آیہ مبارکہ پر غور کر رہا تھا، کافی دنوں سے یہ آیت ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آپ سمجھیں، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جانیں لازم ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہ نقصان دے گا تمہیں ایسا بندہ جو خود گمراہ ہو چکا، اذا اہتدیتم جبکہ تم خود ہدایت والے ہوگے۔ اگر تم خود ہدایت والے ہو تو پھر گمراہ کرنے والے کی گمراہی جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیہ مبارکہ پڑھی گئی۔ اب یہ مسئلہ تسلی کے ساتھ سنیں۔ تفسیر بغوی میں حضرت امام صاحب معالم التنزیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بغوی علیہ الرحمہ، صاحب علامہ امام محی السنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن عزیز کی جو آیات ہے نا یہ مختلف الاقسام ہے، اپنی تعویل کے اعتبار سے اور تعبیر کے اعتبار سے۔ تعبیر کا مطلب قرآن عزیز نے کوئی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، جس وقت کوئی حصہ نازل ہوا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مصداق کب پایا جائے گا، اس کو کہتے ہیں تعویل اور تعبیر، اس کی آسان لفظوں میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عزیز کی جو آیات ہیں یہ تعویل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو نازل اگرچہ سرکار کے دور میں ہوئی، لیکن ان کا جو پس منظر تھا، جو واقعہ تھا، یا جو حکم تھا، جو امر تھا، جو حادثہ تھا، وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں آنے سے پہلے ہی رونما ہو چکا تھا۔ آیت بعد میں اتری ہے لیکن واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ اچھا، دوسری قسم کی کچھ آیات ایسی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو نازل سرکار کے دور میں ہوئی اور ان کی تعبیر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہی نکل آئی اسی وقت۔ نمبر 2 نمبر 3 کچھ آیات ایسی تھیں جو نازل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، لیکن ان کی تعبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کے کچھ فوراً بعد ہی ظاہر ہو گئی، یعنی سرکار کے وصال کے کچھ فوراً بعد۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تعبیر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے زمانے میں، یعنی کچھ دور جا کر، اور کچھ آیات ایسی ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے، فرمایا کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تعبیر اخیر زمانے میں نکلے گی، یعنی جب قرب قیامت وقت آ جائے گا، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا خود قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ مختلف الاقسام قرآن عزیز کی آیات ہیں۔
یہ اقسام بیان کر کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جانیں لازم ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت یافتہ ہوگے تو گمراہ کرنے والے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی۔ آپ فرماتے ہیں دراصل اس کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے، اس کی تعبیر اس وقت ظاہر ہوگی کہ جب تم دیکھو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا یہ دیکھے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے تو آگے سے مبارزت ہو جاتی، وہ آگے جواب دینا شروع کر دیتا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا یارا نماز پڑھا کر، آگے کہتا تینوں کی ہے میں پڑھا یا نہ پڑھا، بات ماننے کی بجائے آگے سے مبارزت کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ نہی عن المنکر کیا، بھئی تیری بات جو ہے وہ بری ہے، اچھی نہیں ہے، بری بات سے روکا گیا، وہ آگے سے مبارزت کرتا ہے، دلیر ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، کہتا ہے میرا ہمارے حساب میں دینا ہے، قبر سے میں جانا، تو کون ہے میں روکنے والا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ زمانہ آ جائے کہ نیکی کا حکم دیا جائے تو آگے سے مبارزت ہو جائے، برائی سے روکا جائے اگر تو آگے سے مبارزت ہو جائے، بندہ لڑ پڑے، نیکی کرنے کا حکم دیا جائے تو نیکی نہ کرے بلکہ لڑے، برائی سے روکا جائے تو برائی کرنے سے باز نہ آئے بلکہ اگلے بندے کو جواب دے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس زمانے میں پھر قرآن عزیز کہتا ہے علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا، پھر بس لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ جب گمراہ کرنے والے کی گمراہی اگر تم خود ہدایت یافتہ ہوگے تو تمہیں اس کی گمراہی نقصان نہیں دے سکے گی۔ تو یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں یہی حال ہے، آپ کسی بندے کو اچھائی کا حکم دیں وہ آگے سے مبارزت کرتا ہے، برائی سے روکیں تو وہ برائی سے باز نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا علیکم انفسکم، بھائی اب اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی دو صفات اس میں بہرحال، اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس زمانے میں پھر علماء بھی جو ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ چھوڑ جائیں، وہ بھی یہ کام کرنا چھوڑ دیں، یعنی نہ وہ واز کریں، نہ نصیحت کریں، نہ اچھائی کا حکم دیں، نہ برائی سے روکیں، ایسا یہ علماء کی ڈیوٹی نہیں۔ بہرحال یہ کام جاری رکھنا ہے لیکن خاص طور پہ اب جو حفاظت کرنی ہے وہ اپنے ایمان کی کرنی ہے۔ اگلا بندہ اس کو آپ اچھائی بتا دیں، عمل کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو آپ کا فریضہ پورا ہوا، آپ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر آپ وہ برائی کر رہا ہے آپ اس کو برائی سے روکیں، باز نہیں آتا، آپ کا فریضہ پورا ہوا، پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ علیکم انفسکم، ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ لیکن بہرحال سجادہ نشین میں دو صفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یعنی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے باز رکھنے والا ہونا چاہیے، یہ جناب والا کل ہوئی 8 صفات، 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں، 2 نبی علیہ السلام کی صفات، 2 حضرت صدیق اکبر کی، 2 حضرت فاروق اعظم کی۔ میرے آقا حضور دستگیر عالم فرماتے ہیں 2 صفتیں اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 شب بیدار بھی ہونا چاہیے، نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہونا چاہیے۔ شب بیدار ہونا چاہیے۔ شب بیدار ہونے کا مطلب ہے رات اٹھے، اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ نیاز مندی کرے، کچھ نوافل کرے، کچھ نہ کچھ عمل جو ہے وہ رات میں تنہائی کے عالم میں بھی اس میں یہ شان پائی جائے، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہونا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہونا چاہیے۔ نیچے یعنی بانٹنے والے کو بھی چاہیے کہ اوپر سے نہ ڈالے، جو نیچے والا سامان ہے وہ بھی ڈال دینا چاہیے۔ میں اپنے ان کہہ رہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ جو تربیت کرنی ہے یہ تربیت کا حصہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 صفتیں اس میں پائی جانی چاہیے۔ 10 صفات ہو گئیں، 2 صفتیں حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس میں حضور مولا کائنات امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم جیسی ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ نمبر 1 عالم ہونا چاہیے، نمبر 2 شجاع ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ علم شریعت کا حامل ہو، نمبر 2 خلاف دین اور منکرین شرع دین کے خلاف وہ دلیر ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر کوئی بندہ دین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے تو بندہ کہ نہیں یار خانقاہی نظام کا تقاضا ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بہرحال وہ ٹھیک ہے جو کر رہا ہے اس کو کرنے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سجادہ نشین وہی ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اتنی جرأت دی ہو، جس وقت وہ دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کا خلاف ہو رہا ہے تو جناب والا وہ دلیر ہونا چاہیے اس کی مخالفت کرنے میں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کشف معجوب میں فرماتے ہیں، غالباً حضرت با یزید بستامی کے بارے میں ہے، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں علاقے کے اندر بڑا ایک
نیک بندہ ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے اور فلاں فلاں ایسا. تو آپ نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو اس کی زیارت کو جانا چاہیے. چلو آؤ اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے خلفاء مریدین کے ہمراہ جب اس کی زیارت کو نکلے تو جس علاقے میں جانا تھا کافی سفر طے کر کے آپ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب مسجد میں ہیں، وہ اللہ کے ولی وہ مسجد میں ہیں، جو بڑے نامور ہیں وہ اللہ کے ولی مسجد میں ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت داخل ہوئے اندر تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خلفاء ہیں، جم گٹھا ہے، دائیں بائیں ڈھیر لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے. لیکن حضرت بایزید بستامی کی نظر پڑ گئی کہ عین اسی وقت نا یہ اس نے اتفاق ہوا کہ حضرت ولی صاحب نے مسجد کے اندر تھوک دیا، مسجد میں تھوک دیا. جب تھوکا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے واپس ہو گئے. یہ ایک احتجاج کا ایک انداز تھا. بایزید بستامی جیسی شخصیت واپس جا رہی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ خالی اس بندے دے نال بایزید بستامی دی ملاقات ہی ہو جاندی نا تے ایدی ولایت اونجی معروف ہو جانی سی. وہ بایزید بستامی کسی کو کچھ سمجھ کے ملے ہیں، لیکن بایزید بستامی کی نظر میں وہ بندہ اسی وقت گر گیا جس وقت اس نے مسجد میں تھوکا. تو آپ کے جو خلفاء یا مریدین یا خدام ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضور ملاقات تو کر لیتے. فرمانے لگے میں کیسے ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کروں اور میں اس کو کیسے ولی سمجھ لوں کہ جس بندے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس ہی نہیں اور اللہ کے گھر کا پاس ہی نہیں، جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے گھر کی عزت نہیں سمجھتا، ایسا بندہ یہ مقام ولایت پر آ ہی نہیں سکتا، ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ سریعا شریعت کا مخالف ہے، مسجد میں تھوک رہا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے. تو گرامی حضرات یہ ساری صفات جو ہیں نا وہ لازم ضروری ہونی چاہیے. اچھا، اور اگلی بات فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا 4 شرطیں مزید ہیں اس کی. 12 یہ صفات آ گئی، 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے، رافضی ہو، خارجی ہو، ذوالفقار ورگا دیوبندی ہو جائے اور اپنے نام دے نال لقشبندی لکھنا شروع کر لے. تو جو بد عقیدہ ہے، اگر بد عقیدہ ہے، نظریہ عقیدہ ٹھیک نہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ یہ حضرت ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بندہ شیخ نہیں ہو سکتا. بد دین بندہ اور اہل سنت و جماعت کا مخالف آدمی جو ہے یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2 دوسری اس کی شرط یہ ہے، یہ بڑی سننے کے لائق بات ہے، علم والی بات ہے. اچھا جی، وہ فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ اگلا جملہ جو آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 ایک تو صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے، پیر بنانا ہے جس کو آپ نے. نمبر 2 اس کا سلسلہ طریقت متصل ہونا چاہیے، شجرہ طریقت جو ہے وہ متصل ہونا چاہیے. شجرہ طریقت متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کسی صحیح العقیدہ جس میں یہ شرطیں اب جو آ رہی ہیں، یہ 12 صفات بھی اور آگے وہ 4 شرطیں بھی، جس میں یہ سارا کچھ پایا جائے. یہ کم از کم 16 تو ابھی میرے پیش نظر ہیں، اس کے علاوہ اور تلاش کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے مزید بھی مل جائے. تو آپ کہیں کہ جناب نہیں شرطہ نہ لاؤ، سیدھا اللہ تعالی کٹ کے ساڑھے متھے مارو، اسی دی بیعت کریے تے کام مکائی. تو اتنا سستا سودا نہیں ہے. ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سستے لوگ نہیں ہیں، مہنگے لوگ ہیں آپ. تو ایسے ہی کسی کے ہاتھ پر بک نہیں جانا چاہیے، ایسے ہی نہیں کسی کے ہاتھ پر بک جانا چاہیے. بہرحال بندے کو خود اپنی قیمت تو سمجھنی چاہیے نا. اچھا جی، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا شجرہ طریقت جو ہے وہ متصل ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ جو شیخ ہے وہ خود کسی کا مرید ہو، پھر وہ آگے کسی کا مرید ہو، پھر وہ آگے مرید ہو. یہ جتنی شرائط اور صفات بیان کی ہیں نا، ان شرائط اور صفات کے ساتھ یہ بندہ اوپر تک سلسلہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے ملا ہونا چاہیے جیسے زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، درمیان میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے. اب انقطاع جو آتا ہے یہ 2 صورتوں میں آتا ہے. نمبر 1 یا تو یہ جس شیخ کو آپ نے شیخ مانا یہ خود کسی کا مرید ہی نہیں، یا اوپر جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پورے سلسلہ میں کہیں جا کے انقطاع آ جاتا ہے، یہ منقطع ہے سلسلہ، سرکار کے ساتھ وہ کڑی ملتی ہی نہیں ہے. ٹھیک، ایک صورت تو یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میرے ذہن میں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت تو نہیں فرمائی لیکن بہرحال میں طالب علم ہونے کے ناطے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دوسری انقطاع کی صورت یہ ہے کہ مرید تو تھا، سلسلہ اوپر تک متصل تھا، لیکن درمیان میں کوئی بندہ ایسا آ گیا جڑا بے ایمان سی، 2 نمبر سی، وہ اگر سے پیر بنا ہوا تھا، اس نے مرید بھی کی ہے، لیکن بہرحال وہ سلسلہ منقطع ہے، وہ کڑی خود بخود ٹوٹ گئی ہے درمیان سے.
وہ کڑی خود بخود ٹوٹ گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ لالے کا مرید ہو گیا یا کسی اور کا مرید ہو گیا فلاں فلاں، یہ لالے کے مرید بھی درمیان سے نکل جائیں گے، اب سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب لالے کا مرید اگر ہوگا تو لالا چونکہ دیوبندی ہے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، وہ شجرہ طریقہ جو ہے وہ متصل نہیں رہے گا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، بن جائیں گی، جاننے والے سمجھ جائیں گے کہ کیا کہا ہے، کس کو کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دو صورتیں آ گئی، صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے، شجرہ طریقت اس کا متصل ہونا چاہیے، اور اتنا عالم ہونا چاہیے، کم از کم اتنا عالم ہونا چاہیے کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے خود نکال سکتا ہو۔ اتنا عالم ہونا چاہیے کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ خود کتاب سے نکال سکتا ہو۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، میں پیر بیٹھے ہیں، پیر جی نے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور بھی کئی، یعنی ان سے پہلے بھی ان کے بعد بھی، اگر میں اس لائن کے ساتھ وابستہ رہا تو ظاہر ہے سادات کرام بھی پڑھنے کے لیے آتے رہیں گے۔ تو میں نے پیران عظام کو خاص طور پہ نا، میرا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں پیر جی اگر تسی پڑھو گے نہیں نا تو کام بڑا خراب ہو جانا، اس واسطے کہ اگوں مرید انج دے آ رہے ہیں۔ اے دیکھو نا مولوی نے سارے اے چنگے ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے مولوی نے، اے مولوی راول شیر صاحب بیٹھے تے اور اے دیکھو اے مولوی طلحہ صاحب، اے پورے فاضل مفتی ہوئے پے، تو یہ کیسے کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں گے؟ اگر جس وقت مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے، یہ اپنے شیخ کو خود اتنا پڑھا لکھا، بخاری مسلم تک اس نے پڑھا ہے، اس کی نظر بھی ہے، جزیات بھی جانتا ہے، تو پھر ایسے ہی تو نہیں کسی کی آسانی کے ساتھ کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے گا جا کے۔ اگر وہ عالم فاضل ہے تو وہ چاہے گا کم از کم میرا شیخ مجھ سے تو کچھ دروازے کچھ قدم آگے ہونا چاہیے، اتنا تو تقاضا کرے گا۔ تو پھر میں کہتا ہوں سادات کرام سے کہ آپ سے گزارش ہے، آگے آنے والے مرید جو ہیں نا وہ اس طرح کے ہیں، اگر آپ ان سے 10 قدم آگے کم از کم نہیں چلیں گے تو زندگی میں کسی صورت میں بھی یہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ کے مرید نہیں ہو سکیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو مثال ان کی دی ہے، وگرنہ جناب والا یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، کوئی ایم فل کیا ہوا ہے، کوئی جناب والا کوئی بی ایس میں ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یعنی دینی دنیاوی اعتبار سے لوگ جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر سامنے بیٹھا شیخ جو ہے وہ خالی جناب والا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں آتا، خالی اس کو پیری مریدی کے گن آتے ہیں، تو جناب ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بیعت کے لیے نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ جو روحانی فیضان ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے سادات کرام کے لیے، خاص طور پہ کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنی ضرورت کا مسئلہ خود کتاب سے نکال سکتے ہوں۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ شیخ جو ہے یہ فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے۔ فاسق معلن، فاسق معلن کا مطلب ہے ایک تو گناہ کرتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ خالی گناہ کرتا ہے، معلن اعلانیہ سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، یعنی اس میں اتنی دلیری ہے، ایک تو خلاف شرع کام کرتا ہے، دین کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور دین کی دھجیاں بھی ایسی عمومی طور پہ نہیں اڑا دیتا بلکہ اعلانیہ طور پہ اڑا رہا۔ تو جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، فرمایا ایسا بندہ شیخ پیر مرشد کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ ایسے بندے کے ہاتھوں میں اگر ہاتھ دیا تو مطلب آپ نے اپنی عمر ضائع کی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو نہیں ملے۔ تو 12 صفات اور 4 شرطیں جو ہیں وہ کامل پائی جانی چاہیے۔ یہ ہیں سجادہ نشینی کی اہلیت، یہ مصلی، یہ سجادہ بزرگوں کا، اور یہ مجلس بزرگوں کی جو مسند ہوتی ہے، یہ نہ لاوارث ہے اور نہ ہی ایسے ہی جناب والا کو رات چلتی کو کرسی ہے جس پر کو ہر کو بندہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اس کے اوپر نہ ووٹ چلتا ہے نہ نوٹ چلتا ہے، کوئی شے نہیں چلنی چاہیے۔ اس پر اگر کوئی شے چلتی ہے تو میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری چلتی ہے۔ اگر فرما برداری ہے تو بندہ اس مصلی پر بیٹھنے کا حقدار ہے۔ ایک گزارش یہ تو تھی عمومی بات، یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ صاحبان خانقاہ جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، نمبر 1۔ اور عمومی گزارش، خصوصی گزارش اپنے بندوں سے جو خاص طور پہ ہمارے ہاں خانقاہ کا لنگر تقسیم کرنے والے ہیں، یہ ان سے دیکھیں، باقی سب مریدوں سے بھی، کہ اگر آپ کا شیخ دیانتدار ہے نا، آپ کا مرشد پیر دیانتدار ہے، تو پھر مرید بھی دیانتدار ہونا چاہیے، مرید دیانتدار ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مرید دیانتدار ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا شکوہ ہے، یہ میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، دیانت شکوہ اس معنی میں یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ دفتر میں چلے جائیں، کسی اور نظام میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، اجازت اتنی ملتی ہے، کسی بندے کو اجازت اتنی ملتی ہے، لیکن جس کو اجازت دی جاتی ہے نا، وہ اس اتنی سی اجازت کو کھینچ کر خود اتنا لمبا کر لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کا شیخ دیانتدار ہے، امانت دار ہے، تو پھر مرید بھی امانت دار دیانتدار ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، یعنی چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ اپنے لوگوں سے جو اس وقت خاص طور پہ
یہ سالانہ عرس مبارک کی تقاریب میں جن کو بڑے شاہ صاحب جو ہیں وہ خود آگے لگاتے ہیں، یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ کام آپ نے سمجھانا ہے، یہ سنبھالنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو میری گزارش ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے انصاف کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ جس بندے کو جو کام دے دیا گیا ہے آپ اس میں رشتہ داری نہ دیکھیں اور اس میں تعلق داری نہ دیکھیں، یاری دوستی نہ دیکھیں، کچھ نہ دیکھیں. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے، یہ حضور شہنشاہ بغداد کا دسترخوان ہے، یہ حضرت صاحب مزار سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان ہے. اس دسترخوان پر بیٹھنے والا یار دوست ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو یا کوئی بھی ہو، جو اس دسترخوان پہ بیٹھ جائے گا ہمارے لیے بہرحال وہ محترم ہے. جس طرح رشتہ دار اور تعلق دار کو لنگر دیا جائے گا، ایسے ہی اس کو بھی دیا جائے گا جس کو آپ جانتے نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے دیانتداری کا تقاضا. لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں تاکہ خانقاہ جو ہے، خانقاہی نظام جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، وہ انصاف کے ساتھ اس کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا یہ جتنی تقاریب ہوئی ہیں، جتنا اہتمام ہوا ہے، جس بندے نے جس طرح سے بھی خدمت کر کے، محنت کر کے، سالانہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا سال مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، 11ویں شریف کے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، لنگر پر ڈیوٹی اپنی ہے، سرو کرنے والوں کی ڈیوٹی اپنی ہے، اور حتیٰ کہ جوتے اٹھانے کے لیے بھی ذمہ داری ہے. آپ اندازہ کریں، آپ احباب یہاں اندر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کھاتے پیتے گھروں کے ہیں، آپ کے جوتے باہر سیدھے کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ میں سمجھیے کہ شرمندگی کے ساتھ آپ سمجھیں یا جیسے بھی، کل احباب جتنے بھی تھے آپ نے دیکھا کم از کم 1500 2000 آدمی، 2000 سے زائد بندے نے میرے خیال سے کل اس دسترخوان سے کھانا کھایا. سارے کے سارے تو ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، وہ رات گئے تک جب تک چلتا رہا وہ سب چیزیں. لیکن ایک بندہ ایسا اللہ کا کہ جو کھاتے پیتے گھر کا ہے، خود مالی صاحب حیثیت آدمی ہے، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کو نواز رکھا ہے، گاڑیوں والا ہے، گھر اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، وہ رات 11 بجے تک آپ کے برتن دھوتا رہا یہاں پر. سمجھ آ رہی؟ بڑا میں نے روکا، میں نے کہا یار بس کرو بزرگوں، بس کرو. وہ کہتے اچھا جی پیر جی بس کرنے، اچھا جی شاہ جی بس، حضور بس کرنے چھاڑ رہے ہیں جی. لیکن وہ آخر دم تک جو ہے وہ آپ اندازہ کیجیے وہ وہاں بیٹھے رہے. اچھا وہ بھی ایسے ہی جتنے احباب جو ہیں جس طرح کی بھی خدمت کرنے والے ہیں، آپ احباب مہمان ہوتے ہیں، میزبان بھی ہوتے ہیں، یہاں سارا کچھ جو نظام چل رہا ہے وہ آپ کا ہمارا مشترکہ ہے. یہ دیانتداری اور انصاف کے تقاضے ہیں. میری گزارش ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بندے کی خیر فرمائے جس نے ان 3 ایام میں اور پچھلا پورا سال اور آنے والے اگلے سالوں میں ہم رہیں نہ رہیں اس خانقاہ کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے منسلک ہوگا، جو جیسی خدمت کرے گا. یہ بھی خدمت ہے کہ آپ تشریف لے آتے ہیں، آپ کا تشریف لے آنا بھی خدمت ہے، آپ کا آ جانا بھی خدمت ہے. مثال کے طور پہ وہ بندہ جو آیا ہے، عزت کے ساتھ بیٹھا ہے، کچھ گفتگو سنی ہے، کچھ لقمے کھائے ہیں، سمجھیے کہ یہ اس نے عزت افزائی کی ہے، اس نے آ کر بھی عزت افزائی کی ہے، اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین جل وعلا ہر ایک بندے کی خیر فرمائے، اور صاحب مزار حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان صحیح قرآن و سنت والا اور آپ کا سلسلہ عالیہ قادریہ کی روحانیت والا اللہ رب العالمین جل وعلا تمام طرح کے فیضان کو ہم سب میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.